السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ زکوٰۃ پہ بات ہوگی۔ پھر اسی دوران میں نے سوچا کہ زکوٰۃ پہ ایک نشست کافی نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی نشست بھی زکوٰۃ ہی کے حوالے سے ہوگی۔ اور اللہ نے زندگی دی تو یہ دو نشستیں بھی میں کافی نہیں سمجھتا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے عوام الناس کی جو تربیت ہے وہ اس نہج پہ ہونی چاہیے جو میرا اپنا مزاج ہے، کہ آپ کو زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ضابطے اور اصول کی شکل میں آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں، بتانے والا صرف آپ کو ہاں نہ میں جواب نہ دے، اچھا یہ دینی ہے، دینی زکوٰۃ، اچھا اس کی نہیں دینی، نہیں دینی، آپ کو پھر کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ پوچھنا اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے نماز کی طرح کہ جس طرح آپ جب نماز میں کوئی آپ کو شک شبہ پڑتا ہے تو پھر آپ آ کے پوچھتے ہیں کہ نماز میں اگر یہ غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ عموماً نماز کے موٹے موٹے اصول آپ کو پتہ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر مسلمان کو، خصوصاً اس مسلمان کو جو صاحب دولت اور صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، جس کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ کے موٹے موٹے اصول اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے اس دفعہ کوشش کی کہ اس پر دو نشستیں ہوں گی۔ پہلے بندہ آمادہ تو ہو جائے کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ توان نہیں ہے، پھر مسائل کی طرف بندہ جائے۔ مسائل میں بھی پھر اصول ہیں، اس کی پھر جزیات اتنی زیادہ ہیں، جتنی ترقی دنیاوی حوالے سے ہو رہی ہے، مسائل کے اندر اتنی ہی جزیات اور اتنی ہی کیا کہتے ہیں ڈیپتھ آتی جا رہی ہے۔ اللہ نے زندگی دی، آئندہ شعبان میں میرا ارادہ ہے کم از کم 3 نشستیں اس زکوٰۃ کے اوپر، بندہ قلم کاغذ لے کے بیٹھے، ان چیزوں کو نوٹ کرے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے کس مال پہ زکوٰۃ ہے، کس مقدار سے زکوٰۃ ہے اور کس مال پہ میری زکوٰۃ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز 32 مقامات پہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، 32 مقامات۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور اس کے ساتھ ہی یہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کا یہ تیسرا بنیادی رکن ہے۔ اہل ایمان کی بنیادی صفات میں، اہل ایمان کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، دائرۂ اسلام سے خارج ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز کا منکر کفر کی حد میں چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا گمراہ ہے، جس طرح نماز نہ پڑھنے والا گمراہ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اہل ایمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تزکیے کی تفسیر میں بھی تزکیہ مال آ جاتا ہے، خود براہ راست پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، دونوں تفسیریں موجود ہیں۔
اہل ایمان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اسلام کے 5 جو ارکان خمسہ ہیں، 5 بنیادی اراکین، ان میں سے یہ تیسرے نمبر پر نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بنیاد تو یہی ہے، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کار ساز نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی دینے والا نہیں، لینے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی شہادت دینا محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہادت بنیاد ہے۔ اس کے بعد اعمال کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ، چوتھا رکن حج کرنا ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، اور 5واں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ گزشتہ شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ تھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں، گزشتہ شریعتوں میں بھی جہاں نماز تھی وہاں زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اور اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ منکرین زکوٰۃ سے صحابہ نے جہاد کیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں منکرین زکوٰۃ کو صحابہ نے باجماع مرتد سمجھا ہے، مرتدوں کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ مشہور ترین واقعہ ہے تاریخ میں، آپ کو پتہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ سے اصرار کیا کہ میرے مال میں برکت کی دعا کر دیجیے، کمی بیشی مفہوم میں ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اس کا ریوڑ بڑھتا چلا گیا، وہ مسجد نبوی سے دور ہوتا چلا گیا، دور سے دور تر ہوتا چلا گیا، نمازیں اس کی چھوٹ گئیں۔ سال پورا ہوا، اللہ کے نبی نے بندے کو اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بندہ جب اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دولت عجیب چیز ہے، نہیں ہوتی بندہ سخی بننے کی تمنا کرتا ہے، ہوتی تو اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک ماں باپ کے پیسوں پر بندہ چلتا ہے بڑا سخی ہوتا ہے، دوستوں کو اوپر نوٹ نچھاور کر رہا ہوتا ہے۔ جب اپنی کمائی شروع ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا سخاوت علی شاہ ہے، کتنا سخاوت اللہ خان ہے، یہ پھر پتہ چل جاتا ہے صاف صاف۔ اس نے انکار کر دیا، پھر وہ زکوٰۃ لے کے آیا غالباً حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ معذرت بھی کی، اللہ کے نبی نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ حضور کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس زکوٰۃ لے کے آیا، کہا نبی نے وصول نہیں کی، میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر فوت ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، کہا میرے 2 ساتھیوں نے تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس بندے کی وفات ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جب نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق ان کے لیے جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ صحابہ نے سمجھانے کی کوشش کی،
خلیفۃ الرسول، ابھی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، ہاتھ ہولا رکھے ہیں. کہا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا، لڑوں گا. بخاری کی حدیث ہے. مجھے جنگلی درندے نوچ لیں، جانور کو باندھنے کی جو ایک رسی لوگ زکوٰۃ میں دیتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد ہے. صحابہ کا شرح صدر ہوا، ابو بکر کے پیچھے لگے اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا. مارے بھی گئے لوگ اور اس کے بعد توبہ طائب ہو کے واپس بھی آئے لوگ. لیکن اسلام کے اندر یہ ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ کوئی زکوٰۃ دینے کا انکار کر دے تو آپ اس کے ساتھ اتحاد کرتے پھریں. زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ابو بکر صدیق نے اتحاد نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ کیا. آج کی مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ اتحاد کرتی پھرتی ہیں اور نعرہ لگاتی ہیں اسلام لائیں گے ہم. لا الہ الا اللہ. نہیں آتا اس طرح اسلام، بھول جائیے، بالکل نہیں آتا. چاہے آپ کا ترازو کا تول کتنا ہی اچھا ہو، آپ کی کتاب آپ کے کہنے کے مطابق کتنی ہی اصلی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی بنیادی سمت ہی غلط ہے کہ اللہ کے رسول کے جانشین نے جن لوگوں کے ساتھ جہاد کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے. وہ اسلام آباد آ جاتا ہے، اسلام کبھی بھی نہیں آتا. یہی مصیبت ہے جمہوریت کی کہ بندہ نظریاتی سیاست سے ہوتے ہوتے مایوس ہو کے انتخابی سیاست پہ اتر آتا ہے. کمال کے لوگ تھے جو نظریاتی سیاست کرتے تھے، لیکن یہ جمہوریت کا ستیہ ناش، وہ بندہ ووٹ کی اتنی لالچ کرتا ہے کہ نظریاتی سیاست سے انتخابی سیاست پہ اتر آتا ہے اور کارکن کی تربیت ہی بھول جاتا ہے. پھر ایسے مکروہ نتائج سامنے آنے لگتے ہیں. تو بنیادی بیماری ووٹ ہے اور اس بنیادی بیماری کا نتیجہ یہ ہے خلاف فطرت اتحاد ہوتا ہے. الحمدللہ میں اتحاد کا علم بردار ہوں، ہونا چاہیے. اہل سنت کے جتنے بھی طبقات ہیں کم از کم الیکشن کے دنوں میں تو یہ متحدہ نکات پر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ دہشت گرد ہیں، جو لوگ ملکی سالمیت پر حملہ کرتے ہیں، جو لوگ ناموس صحابہ پر حملہ کرتے ہیں، آپ ان کو ساتھ میں لائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ انقلاب آئے گا. ممکن نہیں ہوتا. ہمارے سامنے رسول اللہ کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے. اسلام پر اس سے بڑا نازک وقت کیا آیا ہوگا کہ رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے اور قبائل کے قبائل زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیتے ہیں. ایک تعداد مرتد بھی ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں. حضور نے اس لشکر اسامہ تیار بھی کیا ہوا ہے، ان کو سرحدات پہ بھی بھیجنا ہے. تمام صحابہ مشورہ دیتے ہیں رک جائیں، ابھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف ہاتھ نہ اٹھائیں، تلوار نہ اٹھائیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو رسول اللہ کے جانشین ہیں یہ ممکن نہیں، دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں. اینقص الدین وانا حی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، جس طرح نماز کا انکار کفر ہے. نماز میں کوئی کتنی بھی تعویلیں کر دے، اگر ایک شخص مغرب کی نماز کا انکار کر دیتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض نہیں ہے اور تعویلیں کرنے لگتا ہے نہیں میں تو 3 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لوں گا لیکن ان 5 رکعت کا نام یہ ہے، وہ جتنی مرضی تعویلیں کر لیں وہ اسلام سے باہر ہے. بالکل اسی طرح جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، چاہے ڈائریکٹلی انکار کرے چاہے انڈائریکٹلی انکار کرے، زکوٰۃ کا نام ختم کر دے، اپنی طرف سے کوئی نئی اصطلاح، نیا نام، کوئی نیا فریضہ ایجاد کر دے اور اس کو کہے تو میں تو زکوٰۃ سے بھی زیادہ دیتا ہوں، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام اسے دائرہ اپنے دائرے سے باہر سمجھتا ہے. اس کو یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے.
ابھی تک جو میری آپ سے بات ہو رہی، زکوٰۃ بطور عقیدہ بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت بطور عقیدہ اور نظریہ۔ ایک بندہ پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، وہ گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، سمجھ لیں وہ 2.5% نہیں دیتا، 5% دیتا ہے، 5% نہیں دیتا 10% دیتا ہے، لیکن کہتا نہیں یار میں، آپ تو 100 روپے سے 2.5 روپے دیتے ہیں، میں تو 100 روپے سے 5 روپے دیتا ہوں، میں تو 10 روپے دیتا ہوں، لیکن میں زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا۔ اسلام اسے نہیں مانتا، اسلام اس کو اپنی سرحد کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بالکل، حالانکہ وہ 10% دے رہا ہے، ہم 2.5% دے رہے ہیں۔ اگلا بندہ کہتا جی میں 100 میں سے تو 50 روپے خرچ کرتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میری اربوں کی کمائی ہے، میں تو نصف انسانیت پہ لگا دیتا ہوں، لیکن زکوٰۃ نام کی کوئی چیز میرا عقیدہ نہیں ہے، اسلام اسے کافر سمجھتا ہے۔ ایک شخص 2.5 روپے بھی 100 میں سے نہیں دیتا، ساری کھا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کا عذاب، اس کی سزا اپنی جگہ، لیکن وہ فرضیت کا انکار نہیں کرتا، وہ مسلمان ہے۔ عقیدہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اسلام کی بنیاد صرف اور صرف اور صرف عقیدہ اور نظریہ ہے، اس پہ سودا نہیں ہوتا۔ اعمال میں کمی بیشی، اعمال میں کمزوری اللہ کی بارگاہ میں برداشت ہے، عقیدے و نظریے میں کمی بیشی کمزوری اللہ کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہے، کیونکہ یہ چیز کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ اخلاقیات سے اسلام اور کفر میں امتیاز پیدا نہیں ہوتا، ہاں اسلام کی دعوت میں آسانی ہوتی ہے، آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ کو دیکھ کے اگلا اسلام کی طرف جھکتا چلا آئے گا، لیکن اخلاقیات کفر و اسلام کے درمیان پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ عقائد ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، آخرت ہے، یہ پیمانے ہیں، ان پیمانوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ قیامت کے دن بڑے سے بڑے مشرک کے تمام اعمال اللہ برباد کر کے رکھ دیں گے، لیکن ایک حقیر مسلمان جس نے کبھی ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی، زکوٰۃ کا ایک دانہ اس نے نہیں دیا ہوگا، مسجد کا کبھی اس نے مسجد کی طرف کبھی منہ نہیں کیا ہوگا، لیکن عقیدہ اور ایمان اس کا ہوگا، اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے، سزا دے کے یا بنا سزا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ آپ سے ابھی تک جو میری بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت بطور عقیدہ اور نظریہ، نص قطعی سے زکوٰۃ ثابت ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، انکار ڈائریکٹلی کرے یا انڈائریکٹلی کرے۔ 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، لا الہ الا اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت بطور عبادت، اب اس طرف آتے ہیں۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے براہ راست عبادت اور یہی اصل عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، آرڈر از آرڈر، بس ہم وہ کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہے براہ راست عبادت۔ نماز کا حکم ہے، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد ہمیں 500 دیہڑی مل جائے گی، اللہ کا حکم ہے، اس لیے بالکل اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی ہمارا ذاتی نفع ہے، بلکہ ہمارا تو نفع نہیں، بظاہر نقصان ہو رہا ہے، ہاتھ سے پیسے جا رہے ہیں، ہم اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے براہ راست عبادت، جس پہ بندہ اپنے ذاتی نفع کو دیکھ کر کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم دیکھ کے کام کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو ہم کام کرتے ہیں وہ ذاتی نفع دیکھ کر نہیں کرتے، یہ ہے براہ راست عبادت۔ ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہم ذاتی نفع دیکھ کے خود کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں ملازمت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، مزارات کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی نفع ہے، میری روزی روٹی چلے گی، میرے روٹی کپڑا مکان کا تعلق اس کے ساتھ ہے،
لیکن یہ بھی عبادت کب بن جاتی ہے یہ چیز؟ جب اس کے اندر نیک نیتی ہو، شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ میں روزی روٹی کی تگ و دو کرتا ہوں، یہ اپنے ذاتی نفع کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے، انڈائریکٹلی عبادت ہے۔ کیوں؟ نیت درست ہے، شریعت کے حدود، شریعت کی حدود اور دائرے میں ہے، لہذا یہ بھی عبادت اللہ تصور کر لیتے ہیں اپنا احسان جتلا کر۔ وگرنہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اپنے پیٹ میں روزی روٹی ڈالنے کے لیے، یہ عبادت کیسے ہو گئی؟ آپ ملازمت کرتے ہیں، یہ عبادت کیسے ہو گئی؟ یہ تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی عبادت بن جاتی ہے نیت کی درستی کی وجہ سے، شریعت کے حدود کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے، یہ بالواسطہ عبادت ہوئی۔ زکوٰۃ بالواسطہ عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ بندہ اپنے نفع کے لیے نہیں کرتا، کیوں؟ اپنا نفع تو ہے ہی نہیں، اپنا تو نقصان ہے بظاہر۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے جا رہے ہیں، 1 لاکھ میں سے 2500 جا رہے ہیں، زمین کا عشر جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ براہ راست عبادت ہے، اور براہ راست عبادت میں بھی براہ راست مالی عبادت ہے۔ قولی عبادت ہے، آپ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بدنی عبادت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، مالی عبادت ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا یہاں تک آتے ہیں پیٹرول پھونک کے آ رہے ہوتے ہیں، پیسہ لگا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز میں بہت سی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ براہ راست مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں۔ بعض جدت پسندوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ دیا، تو ہمارے بعض لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگتے ہیں۔ ٹیکس کا بالکل علیحدہ نظام ہے، اگر اسلام کے اصول کو صحیح سامنے رکھا جائے تو اسلامی مملکت میں ٹیکس کے نفاذ کی نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ آ جائے تو پھر اس کے کچھ لیولز ہیں، سب پر یکساں ٹیکس نہیں لگتا۔ عیش و عشرت میں جو اوپر عمراء ہیں ان پہ لگتا ہے۔ کبھی ٹیکس پہ بات ہوئی ظالمانہ اور عادلانہ ٹیکس پہ، اس وقت میں کبھی اس کو مستقل موضوع بنا کے بات کروں گا۔ یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس اسلام میں ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ مجنون پہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے زکوٰۃ نابالغ پہ نہیں لگتی، زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے زکوٰۃ ہر مال پہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیسک نیڈز پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتی۔ دور نبوت میں جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی وہ حکومت کے وسائل کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ امیروں سے لے کر غریبوں کو لٹانے کے لیے ہوتی تھی۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں ہوں، دارالاسلام میں ہوں، دارالنفاق میں ہوں، دارالکفر میں ہوں، دارالحرب میں ہوں، جس مرضی جگہ پہ ہوں، وہاں ان کے سال کا حساب نہیں بلکہ چاند کا حساب ہے۔ قمری اعتبار سے سال پورا ہو، شرائط پوری ہو، پھر زکوٰۃ آتی، وگرنہ نہیں آتی۔ تو زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں، زکوٰۃ عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ البتہ اس میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے غریبوں کی طرف دولت کا بہاؤ ہو جاتا ہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو صدقات ہیں یہ میں نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ دولت صرف دولت مندوں میں گردش نہ کرے۔ اسلام میں دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہے، غیر اسلام میں دولت کا بہاؤ غریب سے امیر کی طرف ہے۔ امیر امیر تر، غریب غریب تر۔ اس پر تھوڑا سا اشارہ کر دوں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اسلام کے مقابلے میں 2 بڑے نظام دنیا میں ہیں، اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم۔ سوشلزم کمیونزم یہ بہن بھائی ہیں آپس میں، کمیونزم تھوڑی سی بڑی بہن سمجھ لیں۔ سوشلزم میں اتنی سی گنجائش ہوتی ہے کہ جو بیسک نیڈز ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، کمیونزم میں اس کی ملکیت بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ خیر، سوشلزم اور کمیونزم یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر بات ہوئی
سوشل کیا کہتے ہیں اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پہ اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوئی رمضان کے بعد. میرا ارادہ ہے کچھ موضوعات پر ایک سیریز کی شکل میں بات کرنے پہ انشاءاللہ پھر وہاں ہم اس پہ مکمل گفتگو کریں گے. لیکن آج اتنا سا بتا دوں, ایک طرف کیپٹلزم ہے جو اس وقت دنیا میں راج کر رہا ہے, ایک طرف تھی اشتراکیت سوشلزم اور کمیونزم جو اشتراکیت کا بت ٹوٹا روس کے دفن ہونے کی وجہ سے. کیپٹلزم کے رد عمل میں سوشلزم آیا تھا, لیکن اس کے رد عمل میں جو سوشلزم آیا وہ کیپٹلزم سے بڑی بیماری بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس بڑی بیماری کا علاج پہلے کر دیا. سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا بہاؤ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے, کیپٹلزم. اب اس گھڑی کی قیمت کیا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیپٹلزم میں کہ اس کی گھڑی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. مارکیٹ میں سرمایہ دار موجود ہیں, انہوں نے اس کا ریٹ مقرر کر دیا, آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, آپ لے لیں گے. اسلام کے اندر اوپن مارکیٹ ہے, چیز لائیں, ہر ایک کو مسابقت دوڑ کا مقابلہ بازی کا مکمل حق ملتا ہے. اس مقابلہ بازی کے اندر ایک چیز اپنی کوالٹی کے اعتبار سے, اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے, اپنی قیمت کے اعتبار سے اپنا نرخ خود متعین کرتی ہے کہ اس چیز کی اس لیول پہ کیا قیمت ہونی چاہیے. پھر اسٹیبلٹی آتی ہے. اسلام میں یہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے قیمتوں کے اوپر, یہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے, میں دوسرے موضوع کی طرف جا رہا ہوں, لیکن یہ ٹچ دینا میں نے ضروری سمجھا. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر دولت کا بہاؤ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے. لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, چند ہزار روپے غریبوں کے بینکوں میں اکٹھے ہوتے ہیں. سرمایہ دار ان غریبوں کے پورے پیسوں کو, لوئر مڈل کلاس کے پیسوں کو چند ٹکوں کے عوض مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اور بینک قرضہ اسی کو دیتا ہے جس کو قرضے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بینک قرضہ اسی کو دیتا ہے جس کو قرضے کی ضرورت, وہ شو کرتا ہے میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, اگر میں یہ قرضہ نہ دے سکا تو یہ آپ لے لینا, تو اس کا مطلب اس کو ضرورت ہی نہیں قرضے کی. تو بینک تو قرضہ اس کو دیتا ہے جس کو قرضے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اب اس نے 1 کروڑ روپے لے لیے 10% کے اعتبار سے, وہ 1 کروڑ چلا گیا عوام الناس کا, عوام الناس کو اس میں سے 5% مل گیا, 5% بینک نے اپنے پاس رکھ لیا. اب 1 کروڑ کے اس نے دینے سمجھ لے 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ دینے, لیکن جو اوپر سود کی شکل میں, انٹرسٹ کی شکل میں جو مارک اپ, جو بھی آپ نام رکھ لیں, مزیدار نام رکھ لیں, کھٹا میٹھا جو بھی نام رکھ لیں, جو اوپر ہے وہ سرمایہ دار نے کس سے لینا ہے؟ وہ غریب کی جیب سے لینا ہے, کیونکہ اس کو 1 کروڑ روپے 1.5 کروڑ روپے میں پڑے ہیں. لہٰذا جب وہ اپنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس پروڈکٹ کے اندر جو اس نے سود کی رقم بینک کو پے کرنی ہوتی وہ اس کو انکلیوڈ کرتا ہے. اور یہ بیچارہ غریب آدمی جس نے بینک میں چند لاکھ جمع کروائے ہوتے ہیں اور 1 لاکھ کے اوپر 200, 250, 300, 400, 500 اس کو ملتے ہیں, یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے لاکھ پہ 500 مل گئے. حالانکہ اس کو تو بیچارے کو مر جانا چاہیے. کیوں؟ 500 تو مل گئے. اب یہ اسی 500 کو لے کر بازار میں جاتا ہے تو اس کے پیسوں کے اوپر جس سرمایہ دار نے پروڈکٹ تیار کی ہوتی وہ ہوتی 10 روپے کی, لیکن ملتی اس کو 15 روپے کی, کیونکہ 5 روپے وہ سود جو اس نے بینک کو دیا ہوتا ہے وہ براہ راست غریب کے جیب سے وصول کرتا ہے. اگر وہ بینک کو, غریب طبقہ بینک کو پیسہ نہ دیتا تو مارکیٹ کے اندر ایک مسابقت, مقابلے بازی کا رجحان ہوتا, وہ 10 روپے کی چیز 9 میں ملتی, وہ 10 کی چیز 15 میں نہ ملتی. اور اگر اس نے وہ 1 لاکھ روپے اپنے جیب میں رکھے ہوتے ہیں, بینک کو نہ دیے ہوتے, اور یہ وہاں سودا کرنے جاتا تو 10 روپے کی چیز 10 میں ملتی یا 9 میں ملتی, 15 میں نہیں ملتی. چونکہ اس نے بینک میں پیسہ رکھا, اس کے بینک کے پیسے کو سرمایہ دار نے استعمال کیا, سرمایہ دار نے استعمال کر کے اس کی فیس بینک کو دی, لہذا جو بینک کو فیس دی وہ اٹھا کے غریبوں کی جیب سے وصول کر رہا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کیپٹلزم کے اندر سرمایہ کا جو بہاؤ ہوتا ہے غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے, امیر سے غریب کی طرف نہیں ہوتا. اس ظلم کے نتیجے میں اشتراکیت سامنے آئی. اس نے کہا یہ کیا ہو گئی؟ ملکیت, آنرشپ, اس ملکیت کو سرے سے ختم کر دو, کیپٹلزم ختم ہو جائے گا. اشتراکیت نے ملکیت کی نفی کا نعرہ لگا دیا اور اشتراکیت اوپر آ گئی. لیکن جہاں اشتراکیت اوپر آ گئی اس نے سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم سے زیادہ ظلم ڈھایا. کیوں؟ کیپٹلزم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک کارخانہ ہے, اس کے اندر 50 مزدور کام کرتے ہیں اور ان کی ماہانہ تنخواہ مثال کے طور پر 3000 ہے.
15,000 سمجھ لیں، 15,000 تنخواہ ایک مزدور کی، لیکن وہ مالک ایک ہی ہے. وہ یونین بنا کے وہ 50 مزدور ہڑتال کر دیتے کہ ہماری کیا کہتے ہیں تنخواہ بڑھا دی جائے. مالک مجبور ہو کے وہ ایک مزدور کی تنخواہ 15,000 سے 16,000 کر دیتا. وہ مجبور ہو جاتا، اسٹرائک ختم ہو جاتی، کام شروع ہو جاتا. پھر ایک سال گزرتا ہے، پھر کلرک بادشاہوں کی طرح پھر دوبارہ ہڑتال کرتے ہیں وہ، پھر مالک مجبور ہوتا ہے، پھر 1,000 کا اضافہ کرتا ہے. لیکن اشتراکیت میں ملکیت پبلک کی رہی نہیں، سب کچھ اسٹیٹ کے پاس آ گیا. اب اسٹیٹ کے خلاف احتجاج کون کرے؟ تو ایسے ہی ہوا. جب اشتراکیت کے خلاف مزدوروں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ٹینک توپوں سے ان کو بلڈوز کر دیا گیا. وہاں تو ایک سرمایہ دار سے پالا پڑا تھا، یہاں تو پوری اسٹیٹ سے پالا پڑ گیا. اسٹیٹ نے باغی سمجھ کر بلڈوزر چلا دیا ان کے اوپر. تو سرمایہ دارانہ نظام سے اشتراکیت بڑی بیماری بن کے آئی، لہٰذا اللہ نے علاج بھی اس کا پہلے ہی سے کر دیا. لیکن اس وقت دنیا میں کیپٹلزم دندنا رہا ہے اور اس کا مقابلہ صرف اسلام کے پاس ہے. بس اسلام کے اندر دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہے. اسلام کے آپ دیکھیں، آپ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کو صدقہ دینا پڑ جاتا ہے. آپ عید کے موقع پر آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، آپ عید قربان کے موقع پر آپ قربانی دیتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں غریب شریک ہوتا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں سال میں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کہتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دولت مندوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مانگنے والوں کے لیے اور شو شرم کے مارے نہیں مانگتے ان کا بھی حصہ ہے. مسلمان کی شان نہیں وہ پیٹ بھر کے سوئے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. یہ اسلام کے اندر جو ایک معاشی نظام ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کسی وقت اس پہ کھل کے بات کریں گے. ابھی اتنا اشارہ کافی ہے، چونکہ زکوٰۃ کی بات تھی تو میں نے اتنا ٹچ آپ کو دے دیا. اسلام میں دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہے. اس کی بہترین مثال اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے. لا الہ الا اللہ. تو نظام زکوٰۃ پہ میں نے بطور عقیدہ بھی بات کر لی، آپ سے بطور عبادت بھی بات کر لی. اب اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے بطور نظام زندگی کہ نظام زکوٰۃ نظام زندگی میں بیلنس قائم رکھتا ہے، توازن قائم رکھتا ہے. اس کی چند ایک مثالیں دے کے میں آگے چلوں گا. اسلام کے اندر جو نظام زکوٰۃ ہے وہ انفرادی سطح پر بھی ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہے. جب خلافت قائم ہوتی ہے، صالح حکمرانوں کی حکومت آتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کریں اور جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی وہاں اجتماعی سطح پر زکوٰۃ کو خرچ کریں. نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. چونکہ آج کے جو حکمران ہیں بدترین حکمران ہیں، بددیانت حکمران ہیں، خائن حکمران ہیں اور یہ گوڑوں اور کھوتوں پر یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. لہٰذا کبھی بھی حکومتی سطح پر زکوٰۃ نہ دیا کریں، انفرادی سطح پر زکوٰۃ دیں. اپنی زکوٰۃ خود تحقیق کے ساتھ ادا کیا کریں. یہ بینک کو کٹوتی بھی نہ کروایا کریں، لکھ کے دیں بینک کو کہ آپ کی زکوٰۃ نہیں کٹے گی. اس کے لیے کوئی غیر مسلم یا غیر اہل سنت لکھوانا ضروری نہیں ہوتا. ایک فارم ہوتا ہے فل اپ کر دیں، وہ بینک نہیں کاٹتا. آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں، خود انفرادی سطح پہ. کیوں؟ اس وقت اجتماعی سطح پہ زکوٰۃ لینے اور دینے کا نظام نہیں ہے اور نہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا. اسلام کا نظام زکوٰۃ نظام زندگی میں بیلنس ہموار کرتا ہے، توازن برقرار رکھتا ہے. اسلام امیر پہ ظلم نہیں کرتا، غریب کو نظر انداز بھی نہیں کرتا. کتنا توازن ہے. امیر پہ ظلم نہیں کرتا. اس کی دولت 10 کروڑ ہے، چلو بھائی 5 کروڑ ادھر حوالے کر دو، تم نے غریبوں سے کمائی ہے. چلو جی تمہاری ملکیت ختم، تمہارے پاس 50,000 ایکڑ زمین ہے، 5,000 ایکڑ زمین ہے، لہٰذا سب کو نیشنلائز کر دو. اسلام ایسا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ضرور تحقیق ہونی چاہیے جن وڈیروں کے پاس، خانوں کے پاس، نوابوں کے پاس، جاگیرداروں کے پاس انگریز کی دی ہوئی جائیدادیں ہیں اور انگریز سے انہوں نے ان کی وفاداری پر جوتے چاٹ کے مسلمان مجاہدین کے ساتھ غداری کر کے، جہاد سے غداری کر کے ان کے بڑوں نے زمینیں الاٹ کروائی ہیں، وہ واقعی چھن جانی چاہیے. اس پہ تو باقاعدہ عدالت لگنی چاہیے. ان سب سے زمینیں چھیننی چاہیے. یہ بڑے بڑے نواب، جاگیردار، وڈیرے، فیوڈلز
ان کے باپ دادوں نے انگریز کے جوتے پالش کیے تھے، ان کے باپ دادوں نے جہاد سے غداری کی تھی، مجاہدین کے قتل عام میں انہوں نے حصہ لیا تھا، پھر انعام میں مسلمانوں سے جائیدادیں چھین کے انگریزوں نے ان کو دی تھی۔ انگریز کوئی برطانیہ سے لے کے جائیداد یہی نہیں آئے تھے، یہاں سے چھین کے یہی کے لوگوں کو جو اپنے نمک خار تھے ان کو دے دی جاتی۔ اس کی تحقیق تو پوری ہونی چاہیے، وگرنہ اگر کسی کی حلال زمین 5000 ایکڑ نہیں 50,000 ایکڑ بھی ہے، اسلام یہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا کہ تم نے چونکہ غریبوں سے کمائی ہے لہذا 50 ایکڑ ہمیں دے دو یا آدھی ہمیں دے دو۔ نہ، اسلام امیر پر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کا ہاتھ وسیع کر دیے تو میرے اور آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا؟ اسلام امیر پہ ظلم نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عام مال کے اوپر 2.5% رکھا۔ وہ زمین جو بارانی ہے، جس پر کچھ بھی نہیں لگتا، اس میں 10واں حصہ ہے۔ وہ زمین جس پہ آپ کی کھاد لگتی ہے، آپ کا پیسہ، آپ کا پانی لگتا ہے، اس میں 10واں حصہ ہے۔ کیا میں نے الٹا تو نہیں کر دیا؟ وہ زمین جس میں آپ کا اپنی کھاد لگتی ہے اور خریدا ہوا پانی لگتا ہے، اس میں 20واں ہے۔ سمجھ آئی؟ اور وہ زمین جس پہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، بارش ہوتی، فصل اگتی، اس میں 10واں ہے۔ لیکن دونوں کو عشر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عشر 10ویں کو کہتے ہیں، لیکن فقہ کی اصطلاح میں دونوں کے لیے عشر استعمال ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام تو ظلم ہی نہیں کرتا، امیر کو امیر ہی رہنے دیتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں 100 روپے دیے ہیں، بس 2.5 روپے واپس دے دو۔ ہم اس 2.5 روپے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ حساب کرتے ہوئے دلتے پتہ نہیں کتنی زکوٰۃ، ارے بھائی خوش ہو جاؤ، زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ہو۔ زکوٰۃ کب زیادہ ہوگی؟ جب مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ زیادہ ہوگی۔ کتنا آسان کام ہے، ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث۔ تو خیر بات ہو رہی تھی، اسلام امیر پہ ظلم نہیں کرتا لیکن غریب کو نظر انداز بھی نہیں کرتا۔ 2.5% لیتا ہے، امیر سے غریب کو دے دیتا۔ کتنا توازن ہے۔ اگلا توازن دیکھیں، اسلام امیر اور غریب دونوں کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ اسلام امیر کو دینے کا پابند بناتا، دے دو، یہ امیر کے لیے امتحان ہے، اور اسلام غریب کو پابند بناتا ہے کہ بلا ضرورت تم نے ہاتھ ایسے نہیں کرنا، لے لیا ہے اس نیت سے لو کہ آئندہ تم دینے والے بنو، لینے والے۔ دونوں کا امتحان ہے۔ کتنا توازن ہے۔ آگے چلیں، اسلام منصفانہ تقسیم کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے باقاعدہ مصارف ہیں، آپ زکوٰۃ کہاں 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 خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور کینسر ہاسپٹل ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن اس کے ایک ڈائریکٹر نے ایک دفعہ چینل پہ انٹرویو دیا، کہا ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ہم نے انسٹرومنٹ لینے ہیں، حالانکہ انسٹرومنٹ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہمارے لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل سے جاہل ہیں۔ زکوٰۃ کہیں لگتی ہے، کہیں نہیں لگتی۔ سمپل ڈونیشن جہاں مرضی دے دیں، سمپل ڈونیشن آپ کسی عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں تبلیغ کی نیت سے، زکوٰۃ عیسائی پہ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کے اپنے مصرف ہیں، بس منصفانہ تقسیم ہے، اور زکوٰۃ سے اجارہ داری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کتنا بیلنس ہے۔ اب زیادہ ٹائم نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ تو آپ کا ذہن بن گیا، آپ سے کوئی زبردستی نہیں لے رہا۔ یہاں 2.5 روپے لے رہے ہیں، وہ 2.5 روپے قیامت کے دن پتہ نہیں 2.5 خرب 2.5 ارب کتنے بنتے ہیں، لا محدود۔ بندہ کتنا دینا چاہے گا؟ اس پہ آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے، بندہ اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ پاک کمائی کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ سے اسے قبول کرتے ہیں، اور صرف قبول نہیں کرتے، ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ اس کھجور کی پرورش میں لگے رہتے ہیں، پرورش کرتے رہتے ہیں، پرورش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کھجور کا صدقہ دینے والے کے سامنے پہاڑ کے برابر اجر کھڑا کر دیں گے۔ اب بتائیں، جب یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں عبادت ہے، تو زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے دونوں باہم شیر و شکر رہیں گے کہ نہیں؟ امیر غریب پہ ترس کھائے گا، رحم کھائے گا، سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کی بیسک نیڈز کا خیال رکھے گا، اور غریب کے دل میں امیر کی محبت جنم لے گی، اس پر وہ اپنی جان نچھاور کرے گا۔ کتنا توازن ہے۔ آگے چلیے،
زکوٰۃ نہ صرف معاشی استحکام پیدا کرتا ہے نظام زکوٰۃ، بلکہ معاشرتی اخوت بھی پیدا کرتا ہے. یہ اسی سے ریلیٹ ہے جو بھی میں نے بات کی، معاشی استحکام اور معاشرتی اخوت. ایک طرف نظام زکوٰۃ کا نظام معاشی استحکام پیدا کرتا ہے، دوسری طرف معاشرتی اخوت پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے، عدالت پیدا ہوتی ہے، لالچ ختم ہو جاتی ہے، کینہ، نفرت، بغض، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، وہ دینے والا بن جاتا ہے، ایمانی صفات آ جاتی ہیں، اور جو رذائل والی صفات ہیں اور بری صفات ہیں اس سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. کتنا بیلنس ہے. لا الہ الا اللہ. آگے چلیے. عموماً دنیا کے اندر سرمایہ، محنت اور اجرت، ان میں بیلنس نہیں ہوتا. سرمایہ، محنت، اجرت، اس میں بیلنس نہیں ہوتا. یہی نتیجہ ہے، مزدور عمر بھر نتیجہ محنت کرے مزدور ہی رہتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اس کو الف بے بھی نہ آتی ہو، وہ سب پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے. اسلام کا نظام میں زکوٰۃ اس خلا کو پر کرتا ہے. سرمایہ، محنت، اجرت میں جو بیلنس نہیں ہوتا، نظام زکوٰۃ اس کے اندر گھس کے توازن پیدا کرتا ہے. غریب کو سہارا دیتا ہے. آگے چلیے. لا الہ الا اللہ. دولت کی کمی بیشی، دولت کی کمی بیشی یہ بناؤ اور بگاڑ دونوں پیدا کرتی ہے. بسا اوقات دولت کی کمی ہو جائے، بندہ ضمیر فروش ہو جاتا ہے، عزت فروش ہو جاتا ہے، بد کردار ہو جاتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، چور ڈکیت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کرتا ہے، یہاں تک کہ کافر ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ دولت زیادہ ہو جائے تو بندہ بڑے بڑے جرائم کرتا ہے، بڑے بڑے جرائم کرتا ہے، جرائم کے بعد پیسہ لگا کے چھوٹ بھی جاتا ہے، دن دناتا ہے. تو دولت کی کمی بیشی توازن کو خراب کرتی ہے. دولت کا افراط یہ توازن کو خراب کرتا ہے، اس کی تفریط، کمی یہ توازن کو خراب کرتی ہے. نظام زکوٰۃ اس توازن کو بحال کرتا ہے، امیر کو دینے پہ مجبور کرتا ہے. تو اب امیر کس کو دیکھے گا؟ جا جا کے ان کو دیکھے گا جو معاشی طور پہ بدحال ہیں. اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا، خدا ترسی پیدا ہوگی، محبت آئے گی، عدالت آئے گی، یہ چیزیں جنم لیں گی. اور دوسری طرف جو غریب ہے، جو غربت کی وجہ سے ضمیر فروش ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، بدماش ہے، خودکشی کے قریب ہے، کفر کے قریب ہے، اس کو جب زکوٰۃ کا سہارا ملتا ہے تو پھر وہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے. اب اسی پہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے آسمان کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے زمین میں میزان رکھ دیا ہے، توازن رکھ دیا، اور پھر ہدایت دی اللہ تطغوا فی المیزان. اس میزان عدل میں، توازن میں تم نے بے اعتدالی نہیں کرنی، تجاوز نہیں کرنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور اس میزان عدل کو، توازن کو قائم رکھنا ہے انصاف کے ساتھ، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا توازن میزان کس بلا کا نام ہے. یہ نظام زکوٰۃ توازن کو پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر. لا الہ الا اللہ. آخری 5 منٹ ہیں. زکوٰۃ دینے والے اور نہ دینے والوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں زکوٰۃ دینے کے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کو بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. زکوٰۃ کے 3 معنی آتے ہیں. زکوٰۃ نما، نشو و نما، بڑھوتری، زیادتی. زکوٰۃ پاکیزگی، زکوٰۃ برکت. زکوٰۃ سے نشو و نما، مال بھی بڑھتا ہے. زکوٰۃ کا مطلب برکت، زکوٰۃ سے برکت بھی بڑھتی ہے. اور زکوٰۃ کا مطلب طہارت، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ناپاکی پورے مال میں پھیل جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. من ادى زکاة مالی فقد ذهب عنه شرہ. جس نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دی، اس مال کا شر اس سے دور ہو گیا. جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا
یا اللہ اس زکوٰۃ دینے والے کو اور زیادہ عطا کر دے. وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالًا تَلَفًا، یا اللہ جو زکوٰۃ کو روک کے بیٹھا ہوا ہے اس کے مال پہ ہلاکت ڈال دے. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، معصوم فرشتے. آسان نہیں ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یہ نبی کی حدیث ہے. پھر اللہ کا فرمان بھی آپ کے سامنے. اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال کے اوپر جو فرائض ہیں انہیں پورا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، میرے نبی انہیں عذاب کی خوشخبری دے دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ عذاب کب ملے گا؟ اس دن ملے گا جب ان کے ذخیرہ کیے ہوئے سونے چاندی کو آگ پہ تپایا جائے گا. فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے چاندی کو ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں. آج اتنا اضافہ ہو گیا، آج اتنا اضافہ ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتے ہیں ان کا مال ان کی زندگی بڑھا دے گا، برے وقت میں کام آئے گا اور ان سے ان کی زندگی بڑھ جائے گی. کہا نہیں، کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، اس مال کو جمع کرنے کی وجہ سے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے. حطمہ، توڑ پھوڑ دینے والی آگ، رونق دینے والی آگ. وما ادراک ما الحطمہ، ارے یہ آگ کیسی آگ ہے؟ کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ کسی کے بجھنے سے بجھنے والی نہیں. التی تطلع علی الافئدہ، جو قلب و جگر تک پہنچ جائے گی. دنیا کی آگ قلب و جگر تک پہنچتی ہے تو عموماً پہنچنے سے پہلے ہی بندہ فارغ ہو جاتا ہے. اللہ کی سلگائی ہوئی آگ قلب و جگر تک پہنچے گی لیکن بندہ مرے گا نہیں. انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے مال جمع کر کے حقوق نہیں دی، ادا نہیں کیے ہوں گے، جہنم میں کیسا عذاب ہوگا. لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان میں آگ بری ہوگی، ان میں انہیں ڈالا جائے گا، اوپر سے آگ کو ان پر بند کر دیا جائے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، حدیث میں ہے وہ مال ان کا قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور گردن میں لپٹ کے اس کا توق بن جائے گا. اور جو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اندازے سے دیتے ہیں، کمی بیشی کر دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ پوری نہیں ہوتی، رہ جاتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ ان کی ہلاکت کا باعث ہے. جو زکوٰۃ مال میں رہ جائے وہ ہلاکت کے باعث ہے. لا الہ الا اللہ، یہ آسان نہیں ہے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، زکوٰۃ دینے والے جب زکوٰۃ نہیں دیتے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں آسمان سے مینا برسانا بند کر دیتا ہوں. مینا تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، پانی تو پھر بھی برستا ہے. کہا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اللہ جانوروں پہ ترس کھا کے بارش برسا دیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے پانی کا ایک قطرہ اوپر سے نہ ٹپکتا. آسان نہیں ہے. ہم زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، نعوذ باللہ غیر مسلم لکھوا دیتے ہیں، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. ارے بھائی زکوٰۃ ہر مال پہ نہیں ہے، 3-4 مال ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے. سونا چاندی نقدی ایک، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. مال تجارت 2، چرنے والے جانور جو خود ہی باہر چرتے ہیں، سال یا پورا سال یا سال کا بیشتر حصہ خود ہی چرتے ہیں، آپ کو چارہ ڈالنا نہیں پڑتا. 3، کھیتی سے جو پھل پھول اور جو کچھ نکلتا ہے فصل وغیرہ 4، اور زمین کے دفینے رکاز 5. بس. اور ہمارے ساتھ تو یہ 2-3 ہی ہوتے ہیں، سونا چاندی نقدی مال تجارت، باقی کل 5 ہیں. اس کے علاوہ کسی مال پہ زکوٰۃ نہیں. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ کس مال پر کس حساب سے زکوٰۃ ہے اور کس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اپنے وقت پہ 12:30 پہ پوری بات اس پہ مسائل کے حوالے سے ہوگی
اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔